جذبات ابھرتے ہیں اس پر انسان کے، اس کیفیت کا نام غصہ ہوتا ہے۔ اور غصہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہی نہیں ہے، تو اس پر بعض محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جس کو غصہ نہیں آتا وہ دلہ ہے۔ دلہ ہماری شرح میں کہتے ہیں بے غیرت۔ لیکن جو آدمی غصہ آنے پر اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتا، یہ بھی جانور ہے۔ غصہ آ جانا فطرت انسانی کا حصہ ہے، لیکن اس غصے پر کنٹرول رکھنا، اپنے جذبات پر قابو پانا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ رب العزت نے انسان کے اندر غصے کا مادہ رکھنے کے بعد اسے صبر و تحمل سکھانے کے لیے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں کہ یہ انسان کافی سارے معاملات میں الجھ جاتا ہے، اس کے اندر غصہ آتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، لیکن جب یہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے، اپنے غصے کو دباتا ہے، تو اس وقت یہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو کسی بات پر غصہ آتا ہے اور اس غصے کے وقت وہ 100% طاقت و قدرت رکھتا ہے کہ اپنے غصے کو بغیر کسی رکاوٹ کے استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں آ کر وہ غصہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے غصے کو دبا لیتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ جو بندہ غصہ دبا لیتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، غصہ پینے کے عوض اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ سودا اتنا سستا ہے، لیکن ہم بہادری یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم غصہ نکال کے دکھاتے ہیں، ہم ایک سے جھگڑ کے دکھاتے ہیں، ایک سے لڑ کے دکھاتے ہیں، اور دنیا کو باور کراتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے غصے والے انسان ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے میدان میں اپنے مخالف کو بچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ پہلوان ہے۔ اس چیز کا نام ہے طاقتور ہونا، پہلوان ہونا، کسی کھاتے کا انسان ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر غصہ آئے ہر وقت جاہو جلال میں انسان پھرتا رہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کا اظہار بھی بر وقت ہوتا ہے، اور یہ غصے کا اظہار کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے بھی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا، وہ ہمیں سکھائے گا کہ غصہ آ جائے تو غصے کو استعمال کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ اپنی مرضی پر تھوڑا ہوتا ہے، غصہ آیا فوراً اس پر عمل کیا، فوراً اپنے غصے کو نافذ کر دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے کہ اس کے جذبات ابھرے اور حملہ ہو۔ جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے وہ کسی اللہ والے سے مشورہ کرتا ہے کہ میں فلاں معاملے میں اپنی اولاد سے خفا ہوں، اپنی بیوی سے خفا ہوں، فلاں سے خفا ہوں، مجھے اس وقت کیا رد عمل دینا چاہیے، کس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے اور کس حد تک اٹھانا چاہیے، یہ بھی اللہ والے بتائیں گے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہماری زندگی اور ہمارا معمول ہی کچھ اور ہے۔ ہم مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں، خانقاہوں میں جائیں، ہماری سوچ ہی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔
میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب ایک درخت پر بلبل جاتا ہے تو بلبل درخت کے نیچے پڑے ہوئے پخانوں کی طرف، گندگی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ درخت پر دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، ان پھولوں پر فدا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ لیکن جو سور ہوتا ہے جب وہ درخت کے نیچے آتا ہے وہ گندگی تلاش کرتا ہے، گندگی میں منہ مارتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اے انسان، تیری آنکھ بلبل والی آنکھ ہونی چاہیے، سور والی آنکھ نہیں ہونی چاہیے، بلبل والی آنکھ ہونی چاہیے کہ خوبیوں کو دیکھ۔ ایمان والا یہ ہے، دو آدمی ہیں، ایک مسجد میں آتا ہے، اس سے باہر نکلا، پوچھا بھی مسجد کا کیسا ماحول تھا؟ کہتا ہے دل خوش ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھ رہے تھے، دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے میں نہال ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بلبل کی آنکھ ہے۔ اسی مسجد سے اسی وقت دوسرا آدمی نکلا ہے، اس کے تیور خراب ہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں اور فل غصے میں ہے۔ وہ بھائی کیا ہوا؟ مسجد میں بچے شور مچا رہے تھے۔ یہ سور والی آنکھ ہے۔ اب ہر ایک کی مرضی ہے اپنی آنکھ سور والی آنکھ بنائے یا بلبل والی آنکھ بنائے۔ آپ اور ہم جب کسی مدرسے میں جائیں گے وہاں بھی یہ دو طرح کی چیزیں ملیں گی۔ اگر ہماری بلبل والی آنکھ ہوگی ہمارا تبصرہ مختلف ہوگا، ہم کہیں گے بچے قرآن پڑھ رہے تھے، قاری صاحب قرآن پڑھا رہے تھے، اللہ اللہ کا ماحول تھا، نورانی ماحول تھا۔ اگر ہماری آنکھ سور والی ہے ہم کہیں گے مولوی صاحب ٹیپ لگا ہوا تھا، موزمن تھا، چار پہ چڑھا ہوا تھا، طالب کیسے پڑھ رہے تھے، یہ سوچا ہے۔ فرمایا اپنی آنکھ پاکیزہ بناؤ، بلبل کی صفت پر اپنی آنکھ کو لے جائیے اور اپنے اوصاف کو شیر کے اوصاف پر لے جائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتے بلے کی طرح ہر وقت بس بک 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 کرتے رہنا۔ فرمایا شیر کی طرح آپ کا مزاج ہونا چاہیے، اور جب جھاڑوں کی دلیل ہونی چاہیے، آپ میں جرأت ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ کل کل کرنا ہے ایمان والوں کی نشانی نہیں، ایمان والوں کی علامات میں سے یہ نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ تھے، ایک آدمی نے کہا بھائی مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ایک آدمی نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مولوی بخشے جاؤ گے تو آپ بھی بخشے جائیں گے۔ کیوں؟ مولوی قرآن پڑھاتا ہے، مسجد آباد کرتا ہے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں۔ سال کے بعد مدرسے کا تعاون ہو رہا ہے، ہر ماہ ہو رہا ہے، ہر ہفتے ہو رہا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے اعلان فرمایا، اہل جنت کی صفت بیان فرمائی، وتعاونوا علی البر، اہل جنت وہ ہے جو نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو خالصتاً حسد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مولوی بخشیں گے تو ہم بخشے جائیں گے۔ یہ مستثنا ہے۔ یہ جو محبت میں آ کے کہتے ہیں نا مولوی بخشیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، تو اللہ نے طالب علم کا بیل بخش دیا، جب تک وہ نہیں بخشے گا، تاجروں کو نہیں بخشے گا، ان کو بھی بخش دے گا۔ لیکن سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ یہ جو گفتگو کرنا ہے یہ معیار ہونا چاہیے، غیر معیاری نہیں بات ہونی چاہیے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری سوچ بدلے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، حضرت کے پاس خط لکھا، فرمایا بات بات پر میں بیوی سے جھگڑ جاتا ہوں، اپنے بچوں سے جھگڑ جاتا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، علاج جلدی فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا آپ دہلی کے فلاں بازار میں چلے جائیے، فلاں میرا مرید بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک چلہ رہ کر آئیے۔ وہاں وہ چلہ گیا، چلہ لگانے کے بعد اس نے اپنے احوال لکھے، حضرت میں گھر آیا ہوں،
مجھے غصہ ہی نہیں آتا، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے جس آدمی کے پاس آپ نے مجھے بھیجا اس نے کبھی دین کی بات بھی نہیں سنائی، اس نے کبھی میرے ساتھ حال احوال بھی نہیں کیے، بس بیٹھ بیٹھ کے میرے اندر غصہ ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا وہ طبیب ہے، اسے مریض کتنا تنگ کرتے ہیں، وہ سب کے ساتھ مسکراتا رہتا ہے، سب کو ان کے امراض کے حل بتاتا رہتا ہے، ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی ناگوار حرکتوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس چیز نے تجھے صبر سکھایا ہے، تجھے زبانی تقریر کی ضرورت نہیں تھی، اعمال سے مشق کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے اندر علم اتنا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے اس کا علم تیرے سینے میں منتقل کر دیا کہ تو بھی صبر کرنے والا بن گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اللہ والا اسے سمجھتے ہیں جو ہر وقت بس تسبیحات نوافل پڑھے جا رہا ہے، ہر وقت تسبیحات پڑھے جا رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا اللہ والا ہے، بھئی یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ بڑا عبادت گزار بنتا ہے کہ ہر وقت عبادت کرتا ہے۔ اللہ والا وہ ہے جو اللہ کی محبت سکھاتا ہو، لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا ہو۔ لیکن ہم اپنی زندگیاں کیسے بدلنے آتے ہیں جب اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ایک واقعہ 2 گھنٹے پورے بیٹھے اپنی بکواس سنا دے رہے تو کیا سنیں گے اللہ والے؟ یہ سیکھنے آتے ہیں حضرت اللہ کی محبت سیکھنے آئے ہیں۔ چلو بھائی بیٹھو، بس بیٹھ کے پھر ایسی کہانی چلائیں گے، ایسی کہانی چلائیں گے۔ ہم ہاتھ باندھ رہے بھائی گھر جائیں، دکان بند کرنی ہے، آپ نے سیکھ لیا، ہمیں سکھانے چاہتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ جب انسان جاتا ہے اپنے دل کے برتن کو مانجھ کر جاتا ہے، صاف ستھرا کر کے جاتا ہے، حق کا طالب بن کر جاتا ہے، اللہ کی محبت کا طلبگار بن کر جاتا ہے، تب جا کر اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ جب تک ہمارے اندر یہ الٹی بات ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ والوں کو سمجھاتے رہیں گے، اللہ والوں کو اپنے قصے کہانیاں سناتے رہیں گے، اس وقت تک ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال میرے دوستو، غصے پر کنٹرول رکھنا یہ بہت بڑی ایمان والوں کی صفت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میری اور تمام امت کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے غصے ہو جاؤں، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہاں جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو دعا میں یوں کہہ رہی ہوتی ہے، اے رب محمد کے پروردگار، اور جب تو مجھ سے خفا ہوتی ہے، مجھ سے ناراض ہوتی ہے، تب تو کہہ رہی ہوتی ہے، اے ابراہیم کے رب، تو میرے دادا کا نام لیتی ہے۔ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے پھر میرا نام محمد کے رب، جب ناراض ہوتی ہے کہ ابراہیم کے رب۔ فرمایا، ایسا مجھے پتہ چل جاتا ہے تو آج مجھ سے ناراض ہے، خوش ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاشرے میں 4 قسم کے مرد ہیں۔ پہلا مرد وہ ہے جو صبح گھر سے دیر سے اٹھتا ہے، 7-8 آج کل بڑے بڑے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، کراچی سے صبح 7 بجے اٹھیں گے، 8 بجے اٹھیں گے اور مونچھوں کو تاؤ دیں گے، نہ بیوی کو دیکھیں گے، نہ ماں کو دیکھیں گے، نہ باپ کو دیکھیں گے، نہ اولاد کو دیکھیں گے۔ کھانا پکائے
کہ جانوروں کی طرح اٹھ کے کھانا کھایا. حضور نے فرمایا عائشہ پھر یہی آدمی رات کو دیر سے گھر آتا ہے. جٹ وجہ عجیب انہوں نے گال سننے بیٹا اگلے بار میں کہا سن حضرت تو صاحب اکھا ہے جرا مرد خراب ہوئی رات دیر نہ لگے پر بجے سے نہیں آتے. باقی وہ ساری رات فلم بیٹھے دیکھو تماشا کہنا ہی کہا رہا ہے ہوں آتے نہیں. شیطان عجیب ہے الٹا الٹا سبق دیتا ہے. حضور نے فرمایا رات کو گھر دیر سے آتا ہے کسی گھر میں کوئی فرد نہیں جاگ رہا ہوتا اپنی بیوی کو جگاتا ہے کھانے کے 2 جال میں توڑ کے منہ میں ڈال کے سو جاتا ہے. عائشہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بھی یہ بدترین انسان ہے. فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے جلدی اٹھنے کے بعد عبادات کے لیے باہر جاتا ہے. اتنا تاخیر سے گھر آتا ہے جب کھانا پک چکا ہوتا ہے اور شام کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب ہو جائے گا عشاء کے بعد آئے گا پوچھتا. حضرت نے پوچھا عائشہ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بدترین انسان ہے. اٹھا تو جلدی ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے. فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے کہ یہ بھی اٹھتا تو جلدی ہے لیکن گھر میں ہر وقت سے طوفان پڑتا ہے. بیوی کے ساتھ غصے ہو رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ غصے ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی بنا گئی. ہمارا ایک ساتھی تھا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ اپنے ابا کی کیفیت بیان کرو. وہ تھوڑا مزاحیہ ٹائپ کا تھا تو غازی صاحب گلی لگا دیوار نہ لگ چھڑدا ہی میں لگ دے جی میں شروع پیو دینا اتنا سخت گیر مزاج کہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے گفتگو نہ کر سکے. اے مردہ مرد نہیں کوئی بلا مرد نہیں ایسا سخت گیر مزاج کہتا میری اولاد کو ضرورت نہیں میرے سامنے ایک لفظ بھی تو انسان نہ ہوا نا. اب کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بدترین ہے. چوتھا آدمی ایسا ہے فرمایا وقت پر اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے فوراً گھر کی طرف لوٹتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ کام کروا رہا ہے حال احوال پوچھ رہا ہے ماں کی زیارت کرنے جا رہا ہے باپ کی خدمت میں جا رہا ہے گفتگو کر رہا ہے حال احوال پوچھنے کے بعد اپنی ماں سے دعا لینے کے بعد پھر سلسلہ روزگار کے لیے گھر سے نکلتا ہے. شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ جاتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ دل لگی کرتا ہے مزاح کرتا ہے ان سے حال احوال کرتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے. حضور نے فرمایا ایسا یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بہترین انسان ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اب ہم اپنا وہ کریں تھرمامیٹر ہے یہ باتیں ساری کہ اپنے سامنے رکھے ہم کہاں کھڑے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا
ایک دیہاتی آیا، جٹ تو نہیں، ایسے دوڑتا ہوا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر پہنی ہوئی تھی جو کھجری تھی، موٹی تھی، اور آپ نے دونوں کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے آگے ایک طرف سے اتنا زور سے کھینچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ ایک جٹ آدمی یہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ دو جہانوں کے سردار کے ساتھ۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے بجائے اس کی طرف غصے سے دیکھنے بڑے پیار سے مسکرا کر دیکھا۔ اب اس نے آگے معذرت نہیں کی کہ یا رسول اللہ فلاں کام ہے مجھے، تھوڑا سا مجھے بیت المال سے مال چاہیے، غریب بندہ ہوں۔ حضور نے اپنے خادم سے فرمایا یہ جو کچھ چاہتا ہے اسے عطا کر دیجیے۔ ہم ہوتے بندوق اٹھاتے، ڈنڈا اٹھاتے، اور پورے 180 کے ہم گالیاں سناتے، بدتمیز نالائق کہیں کا۔ لیکن میرے آقا کے اخلاق دیکھیے، میرے آقا کا پیار دیکھیے، غصے پر کنٹرول دیکھیے، اور ہماری حالت دیکھیے۔ ایک موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے خالو تھے، خالوداد بھائی تھے، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، بہت سیدھے سادے آدمی تھے، غریب فقیر آدمی تھے۔ آپ کا سارا خرچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جیب سے لیتے تھے، سارا خرچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جیب سے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے، اس کی ساری ضروریات کو اپنے مال سے پوری کرتے تھے۔ اور جب منافقین نے حضرت ام عائشہ زوجہ رسول بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا، تہمت لگائی، تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ اپنی سادگی کی وجہ سے اس سازش کو سمجھ نہ سکے، ان کا حصہ بن گئے، منافقین کی باتوں میں آ گئے اور ان کی سازش کا شکار ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہوئے اور قسم کھائی کہ آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے کہ میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں۔ منافقین نے میری بیٹی پر تہمت لگائی، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ سورۃ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے جب ارشاد فرمایا جو مالدار لوگ ہیں جن کو ہم نے فراخی عطا کی ہے، ان کو چاہیے کمزور لوگوں کی کمزوریوں کو معاف کر دے، ان کو چاہیے جن سے غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دے، ان کو مال عطا کر دے۔ حضور نے جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا طالب ہوں، میں نے جو قسم کھائی حضرت مصطح کے بارے میں وہ قسم توڑتا ہوں، اور میں پہلے سے دگنا مال کروں گا، پہلے سے زیادہ اس کی ضروریات کا خیال رکھوں گا۔ بعض لوگ حضور سے زمانے سے ہوا نا، یہ اکھی بند کرنے کا سوچو جا اسے آپری بھی ہویا، تہمت لاؤن والا مخالف کھڑا ہویا، سمجھاؤن والا اللہ دا نبی ہویا، تو میں منوا عبداللہ بن سبا اور جڑا منافقین دے پہلے نمبر سے ہاں او میں دا ایک سو قربان بن ہو گیا، تیرا میرا پہلا نمبر ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ گال ہے نا، تو آجا سارا پہلا نمبر ہو گیا منافقت دے، اصدا مننے والے کہنے اصدا آگری وطاق کیا پتا میری تکلیف کا کیا پتا مولوی صاحب آیا کہ
عجیب عجیب مزاج ہمارے معاشرے سے لوگ دے اور ایک بندہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ حضرت منافق نہ فرض نماز کیوں نہیں یا صحابہ جی میرا منافق بڑا ہے میں لا حول ولا قوت الا باللہ سوال تو ادا کیا اگر صحابہ دے دشمن کو تیرا دشمن بتائے تو تو اپنے آپ کو بڑا کونا بنا بات سمجھنے کی ہے ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں اصلاح کروانے لیکن ہمارا اصلاح کا مقصد نہیں ہوتا ہم اصلاح کرتے ہیں اصلاح کروانے نہیں آتے میرا دوست اصلاح کروانے والے بنے ہماری مجلس کا مقصد کیا ہے ہر ماہ مجلس ذکر منعقد ہوتی ہے اصلاحی مضمون منعقد ہوتا ہے صرف ایک مقصد ہے اپنے دل کی اصلاح کرنا شریعت کے بنیادی مقاصد سے مقصد ہے آپ عبادت گزار ہیں آپ تہجد گزار ہیں آپ روزے دار ہیں آپ مجاہد ہیں غازی ہیں بہت بڑے عالم ہیں لیکن آپ کا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ راہ سے بھٹک گئے آپ افراط اور تفریط سے کسی کا شکار ہو جائیں گے آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے یا محبت میں اتنا غلو کر بیٹھیں گے کہ پاگل ہو گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ پیر مرید کیوں ہوتے ہیں اپنے پیر مرید ہے جیسے طویل شریعت میں پیر اور طریقہ پیری اور مریدی کا معنی ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے تجربات کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اس کو پیر کہتے ہیں ہم نے پیر بنایا ہوا ہے اور جڑا دے صحیح طریقے سے پیر ہیں شیطان ہیں لڑائی میں اور صحیح میرے اٹھو لے ہاں میرا مدر ہے وہ بڑے خرد لگے بندہ ہاں وہ خدا ہم آیا ہے پیر ہے ایک بکرا لکھیا کہ ایک بکرا بس تو آج ہم صحیح مر رہے تھی تو جب تو آج طویل کی بھی بنا کہ اچھا لیکن ایک شخص کالے کتے دا خیال میرے دل میں نہ آ وہ بکرا پیر بڑے ہے وہ چیر پھاڑ سے کھا گئے ایک انسان دی نفسیات بڑی کمزور ہے جڑی گال کو روکو نہ وہ خیال کیا اور پیر جو پاچھڑے کالے کتے دا خیال نہ آوے وہ گھر قربارو کھڑا ہے دال کم ہویا آکے پیر کے جڑے گھر بڑے نا کالے کتے دا خیال نہ آوے میرے دماغ سے بڑے ہی کالا کتا کرے جیے میں قدر میرا کالا کتا میں ذہن جا میں گھر نہیں بندے پیر گولی اللہ علیہ لاٹھے پیر گولی شرم دکھا پیر کسے کہتے ہیں جو اللہ کی محبت سکھا دے حضرت امام امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ موجود ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں حضرت ہمیں صحابہ کی نماز سکھا دیجئے جو نماز صحابہ نے پڑھی وہ نماز ہمیں سکھائیے کہ کس طرح تھی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹو صحابہ کی نماز کوئی نہیں پڑھا جو نماز صحابہ نے پڑھی وہ نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا البتہ نقل کرنا سکھا دیتا ہوں فرمایا جاؤ وضو کراؤ وضو کر کے آئے آپ نے پوچھا حضرات آپ بڑے بڑے خطیب ہیں امیر شریعت بہت بڑے خطیب تھے اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے
حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجاہد تھے اور تینوں اپنے اپنے وقت میں بہت مایانات عالم تھے. وضو کر کے آگے حضرت نے پوچھا بھائی آپ کو آپ کے وضو میں کوئی غلطی کوئی خامی نظر آئی ہے؟ انہوں نے آنکھیں بند کی. عرض کیا حضرت نے میں پھر وضو کروں. گئے پھر وضو کر کے دوبارہ آئے. حضرت نے پوچھا وضو کر لیا دوبارہ؟ عرض کیا جی. فرمایا کوئی غلطی کوئی خامی کوئی کمی نظر آئی؟ عرض کیا حضرت نے کہا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ. وہ گئے تیسری بار وضو کر کے آئے. حضرت نے پوچھا بھائی وضو جو کیا ہے آپ اب کی بار کوئی کمی نظر آئی ہے؟ تو تینوں حضرات نے عرض کیا حضرت ہمیں بس شکور کو شکور ہے، بس سمجھ نہیں آتا کوئی عضو ہم نے صحیح دھویا بھی ہے یا نہیں. حضرت نے فرمایا یہ وضو صحابہ کا وضو ہے. جب صحابہ وضو کر لیتے تھے انہیں اپنے وضو میں عیب نظر آتا تھا. وہ کہتے تھے اللہ بہت عالی شان ہے، اللہ بہت عظیم و شان ہے، اللہ بڑی عظمتوں والے ہیں. میں جو وضو کر کے جا رہا ہوں، یہ جو میں طہارت حاصل کر کے جا رہا ہوں، یہ اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں کہ میں اس حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں. فرمایا یہ ہے صحابہ کا وضو. فرمایا جاؤ مسجد میں نماز پڑھو. خانقاہ کے اندر کی مسجد جاؤ وہاں نماز پڑھو. 2 رکعت نفل ایسی پڑھ کر آؤ جس میں آپ کو ایک ذرہ بھی عیب نظر نہ آئے. 2 رکعت پڑھ کر تینوں آپس میں کہہ رہے ہیں میری نہیں. وہ کہتے ہیں میری نہیں. پھر پڑھ رہے. صبح کی آذان ہو گئی. حضرت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. فرمایا حضرات کیا ہوا؟ ساری رات گزر گئی، میں نے صرف 2 نفل پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا. عرض کیا حضور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسی 2 رکعت پڑھ کے آؤ جس میں عیب نظر نہ آئے. ہم نے تو جب بھی پڑھی ہمیں عیب نظر آیا. حضرت نے فرمایا یہ 2 رکعت نماز صحابہ کا وقت ہے. بڑے نمازیاں باہر نکل رہے ہیں. بے نمازیاں نہ سنتا کا نہیں پڑے ہوئے، نفلے کا نہیں پڑے ہوئے. تھانے دار کا پتر ہے ولی. ہاں آپ سوچو یار، جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کا جلال ہے، اللہ کی محبت ہے، یقین جانیے ایسا آدمی کبھی یہ خیال ہی نہیں کر سکتا کہ وہ دوسری مخلوق کی طرف گندی نظریں اٹھا کر دیکھے. جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ہر وقت یہی خوف لگا رہتا ہے پتہ نہیں میری نماز اللہ کے حضور قبول بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری حاضری اللہ کے ہاں منظور بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری نماز کا کیا ہوگا، پتہ نہیں میری نماز کیسی ہے. یہ خوف جس کے دل میں لگا رہتا ہے یہ ہے اللہ کا دوست، یہ ہے اللہ والوں کی شان. یہ سکھاتے ہیں اللہ والے. ہم نے پتہ نہیں کیا سیکھا ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا سیکھ رکھا ہے. حضرت میر رحمت اللہ علیہ نے 30 سال مسلسل اپنی ماں سے اجازت لی کہ اماں مجھے اجازت دیجیے میں اپنے پیر و مرشد شاہ حکیم اختر شاہ صاحب کی خدمت میں زیارت کے لیے کچھ وقت خدمت میں رہنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا اجازت نہیں ہے. حضرت اپنے شیخ کو خط لکھتے تھے کہ ماں اجازت نہیں دے رہی، آپ کی محبت میں میرا دل بے قرار ہے، میرا دل بے چین ہے، کیا کروں. حضرت فرماتے تھے ٹھہرے رہیے جب تک ماں اجازت نہ دے. جب تک ماں اجازت نہ دے نہیں آنا.
30 سال گزر گئے. 30 سال کے بعد حضرت میر صاحب کو ماں نے فرمایا بیٹا بڑا عرصہ ہو گیا، اپنے پیر کی زیارت کے لیے مجھ سے اجازت مانگتا ہے، چل جا. کوئی بات نہیں. 40 دن کی ماں نے اجازت دے دی. 1 ہفتہ حضرت کی خدمت میں ہوا، 1 ہفتہ بس. خط آ گیا، اماں کی طبیعت خراب ہے، جلدی واپس آئیے. آپ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، بہت اداس بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. 30 سال میں نے مرشد کی زیارت کے لیے ماں کی اجازت کا انتظار کیا، اور 40 دن کی اجازت کا مشکل ملی. 30 سال کے بعد ابھی ہفتہ نہیں گزرا، پیچھے سے بلاوا آ گیا. کیا کروں؟ حضرت تشریف لائے، میر صاحب کو دیکھا کہ کیوں اداس اور پریشان ہو؟ حضرت کوئی بات نہیں. کہ میر نہیں، بتانا پڑے گا کیا ماجرا ہے. آج کے حضرت 30 سال میں نے مشقت اٹھائی، بار بار ماں سے اجازت لی، بڑی مشکل سے آپ کی زیارت کی اجازت ملی. ابھی ہفتہ نہیں گزرا، خط آ گیا. ماں کہتی ہے میں بیمار ہوں، واپس آؤ. حضرت نے فرمایا میر تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو تھی. کہا حضرت میں نہیں جانا چاہتا. حضرت نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کی محبت حاصل کرنا. حضرت نے فرمایا میر 1000 سال تو میرے قدموں میں پڑا رہے، تجھے ایک ذرہ بھی اللہ کی محبت کا نہیں ملے گا. اگر ماں کی اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہے تو پھر میرا حکم ہے ابھی اور فوراً یہاں سے چلے جائیے. ماں کی خدمت کیجیے، ماں کی داڑھی کیجیے، ماں کو راضی کیجیے، ماں کا علاج معالجہ کرا. جب ٹھیک ہو جائے پھر اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو آ جانا، نہ ملے تو وہیں ٹھہرے رہنا. کہیں سے آپ کو اللہ کی محبت ملے گی. اور کیا کدے گیا میلے سے گیا، کدے گیا کہ وہ جیپ ریلی دیکھ کہیں کو پیچھا آئے. کیا ضرورت ہے پوچھے پیسے ہیں وہ یار پروگرام سے آوا ہے. حضرت میری ماں آجیے پہلے پہلے گھر آ گیا. ایمان نہ دسو وجہ کہ جب ماما اتنا سخت ہے یار کوڑ مرے نے شرم آنے دیئے. اچھا نماز ساجا ماما خوش تھی پجن، ساجا ماما رونے ہوئے میرا پتر نمازی بن ہوئے. اللہ کرے کہ قرآن جاگنے اے نام را اللہ کی بار کوڑ بتا پڑے. حضرت میری ماں جی جاندی خراب رات نو اس بات دیتا ہوتا ہے فلمہ دیتا ہونے یا بیت بیٹھا ہونے یا خبر بل دیاری ماں تے الزام لے گئے، تہمت لے گئے، ماں روکے. میں جیڑے معاشرے آپ رہتے ہیں میں کو 100% یقین ہے کہ اس میں کوئی ماں جیڑے اولاد واقع مسیح سے نہ گیا کر کوئی ماں نہیں. یہ اندر شیطان ہے، شیطان کو ماں بڑی وجہ ماں کو ماں نہیں نا، شیطان کو ماں بڑی وجہ خدا کا ماں ہے. یہ اندرلی ماں سوچنا چاہیے، بات سمجھنے کی. بس حضرت میر صاحب تشریف لے گئے، ماں کا علاج کرتے رہے. ماں صحت یاب نہ ہو سکی، دنیا سے چلی گئی. اور جب جانے لگی، روح پرواز کرنے لگی، اپنے بیٹے کی طرف مسکرا کے دیکھا کہ بیٹا اب تو تجھے تیرے پیر کے پاس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. حضرت اماں ہاں جنازت میں پڑھ لے. پھر میر صاحب نے پوری زندگی حضرت حکیم اختر شاہ صاحب کے قدموں میں گزار دی. یہ ہے اللہ والے، یہاں سے ملتی ہے اللہ کی محبت. پتہ نہیں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں. لفظ پیر ابھی لیا جائے ہمارے ذہن میں فوراً طویل آ جاتا ہے، فوراً طویل. وہ پیر صاحب چنگی پیری مریدی چلی گئی.
میں یاد الحمدللہ وہ آدمی شاید پھول طویل چلے میں خدا تک لکھنے نہیں آنے نہ ہمیں کبھی حضرت نے سکھایا ہے کہ طویل لکھنا ہے. ہمیں تو یہی سمجھایا گیا کہ اللہ اللہ سیکھ لی ہے, اللہ اللہ سکھاؤ, لوگوں کے ساتھ جڑیے اور دنیا سے رب توڑ کر اللہ کی جانب کو موڑ دیجیے. یہ سبق تو ہمیں دیا گیا ہے, یہ نہیں دیا گیا کہ طویل لکھتے جائیے, معاشرے کو لڑاتے جائیے. تیرے چاچا نے کیا ہوا ہے, تیری چاچی نے کیا ہوا ہے, تیری مامی نے کیا ہوا ہے, بڑا بزرگ بھی بنا بیٹھا ہے. عجیب مزاج ہے. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, میدان حشر لگا ہوگا, سارے اول سے آخر انسان موجود ہوں گے, انبیاء سے لے کر ادنا سے ادنا لوگ موجود ہوں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, آج اس پورے بھرے مجمع میں سے وہ لوگ الگ ہو جائیں گے جن کا میں نے حق دینا ہے. اللہ نے کسی کا حق دینا ہے نہیں دینا, لیکن میدان حشر میں اعلان ہوگا آج کے دن وہ لوگ الگ ہو جائیں جن کا حق میں رب ذوالجلال نے دینا ہے. وہ لوگ الگ ہو جائیں, لوگ پریشان ہو جائیں گے, نبی پریشان ہوں گے, صحابہ پریشان ہوں گے, اولیاء پریشان ہوں گے, محدثین مفکرین پریشان ہوں گے, مفسرین پریشان ہوں گے, اہل اللہ اہل دل پریشان ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے یار ہمارا حق اللہ پر بھی رہتا ہے. تو اتنے انعامات دیے, اتنی نعمتیں عطا کی, یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کا میں نے حق دینا ہو الگ ہو جائے؟ کوئی الگ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ حق کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں غصہ آیا اپنا غصہ استعمال کرنے پر 100% طاقت قوت رکھتے تھے, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن غصہ اس لیے دبا لیا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ فرمائے کہ یہ غصہ دبانا دراصل میرے اوپر ایک حق ڈالنا ہے. فرمائیں گے یہ میرے اوپر حق ہے. بس وہ سارے لوگ جو دنیا میں غصہ آیا غصہ دبا لیا اور اللہ کے رضا کے لیے دبایا. یہ گل نہیں دبایا, غصہ آیا کر کینے ہوتے ہم شاید پتہ ہے میں ایک مرضوں میں اٹھاڑ دے دور مرض اللہ کی رضا کے خاطر معافی, ایک معافی ہے. وہ ایک بندہ روزانہ دال کو پینی کھڑا, روزانہ دال کو پینی کھڑا, وہ کئی طرح میں پھرا میں تو پیغام بھجوایا میں بھیج دے اگلا بندہ اٹھے ماتھا چاڑی کھڑے, ٹھیک ہے بل ہوں آدھے پہ کئی گڑبڑ تھی تجھ کا چاہتے اللہ کی رضا کی خاطر مارنا, اللہ کی رضا نہیں دیا سائے پٹنی تھی ساری بھین کوئی اللہ کی رضا کے نہیں. یہ تو اپنے کو ڈاٹھے نہ لڑپو ڈاٹھا چوکا کر یہ کوئی مکہ بڑا کے بھائی اللہ کی رضا کی خاطر معاف ایک بات کہیں تے کو پتہ ہے تو ہے بھجا مرے سے تو دو مرے. معافی یہ ہے کہ تیرے سے کمزور ہو, تیرا ماتحت ہو, تیرا ملازم ہو, تیرا بیٹا ہو, تیری اولاد ہو, تیری بیوی ہو, تیرے سے نچلے درجے کا انسان ہو, کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو, تو اپنا غصہ 100% استعمال کر سکتا ہے. اللہ کے رضا کے لیے رک گیا, چھوڑ دیا. اللہ بھلا کرے. ایسا کیک والے زمیندار متا گڑ دے منع کر دے چھوڑ دیا. میں سے سبھی سارے استاد فرمانے ہیں اچھا
ماشاءاللہ بے بس شریف ہے. کیا ہے؟ بے بس شریف ہے. سارا وقت نہیں لگتا تھا جی تو جن دے وقت لگتے ان کو تو ٹچ دے 8 دا جوڑ دے بخار دے مار تو ہمیں طاقت مار دے وہ او بجا ہی دے لگتا ہے کہ دے اس نے غریب پہ نہیں دی کہاں کھڑے ہیں. ایسا غصہ جس کو استعمال کرنے پر 100% آپ کو قدرت ہے اور آپ کو حساب بھی نہیں دینا پڑے گا. آپ اپنے بیٹے کو مارو آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا. آپ بیوی کو مارو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی. ایسا غصہ ہو استاد شاگرد کو مارے شاگرد پلٹ کر استاد کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. ایسی حالت والا غصہ ہو اتنا قادر ہو جمع کرنے والا پھر وہ غصہ پی جائے. اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا میرے اوپر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے بخش دوں. صرف یہاں نہیں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جو بھی میری بارگاہ میں عذر پیش کرے گا میری عزت کی قسم میں وہ عذر قبول کروں گا. اللہ فرماتے ہیں میں وہ عذر قبول کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ عذر قبول نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ چیزیں ہیں ذہن میں رکھیں. دین اتنا آسان ہے غصہ کنٹرول کرو. لیکن یہ آخر میں کچھ کاوڑ ہے مجھے کہنے میں شروع ہو جائے جب کاوڑ نے بھی ہو چلا ہے. غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور جو چیز ہماری فطرت کا حصہ ہے وہ کیوں نہیں آئے گی. ہاں یہ فرق ہے کسی کو غصہ جلدی آتا ہے کسی کو تھوڑا دیر سے آتا ہے کسی کو کچھ زیادہ ہی دیر سے آتا ہے. جیسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور معروف بات ہے. آخری واقعہ آج کر کے ختم کرتا ہوں. ایک بار آپ جا رہے تھے یہودیوں کی بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی. یہودیوں کے بڑے عالم نے کہا صدیق اکبر کو غصہ نہیں آ رہا لہذا ذرا اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی دل آزاری کرتے ہیں کوئی ایسے بول بولتا ہوں جس سے اس کو تکلیف ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قریب سے گزرے تو اس یہودی نے کہا ہم بھی غنی ہیں ہمارا رب بھی غنی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہودی بھی عالم تھے کہ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ سودا کرو اپنی جانوں کے بدلے اپنے مال کے بدلے یعنی اللہ نے ہم سے قرض مانگا. تو اس نے اس سے دلیل پکڑی کہ مسلمان بھی غریب ہیں ان کا خدا بھی غریب ہے. ہم بھی غنی ہیں ہمارے خدا بھی غنی ہے. ہم بھی غیرت والے لوگ ہیں بھیک نہیں مانگتے اور ہمارے خدا بھی استغفر اللہ مسلمان بھی چندہ مانگتے ہیں ان کا خدا بھی. یہ بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑھنی تھی. یہودیوں کا ہزاروں کا مجمع تھا. ادھر یہ اکیلا محمد عربی کا غلام بڑی جرت کے ساتھ آگے آیا اور اس یہودی کو ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ بس پھر وہ اس کے بعد اٹھ نہیں. مورخین نے لکھا ہے آدھا گھنٹہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا. یہ الو کا پٹھا اٹھے تھے ایک بھی دبائے وہ اٹھے نہیں. آپ نے دیکھا جب یہ نہیں اٹھا چلے گئے. اگلے دن یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے ہمارے عالم کو اسٹیج پہ آ کے مارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے عمر ہوگا.
نہیں یا رسول اللہ نہیں، صدیق اکبر تھے، آپ بھی تک بلا لیجیے۔ حضور نے فرمایا بھی آپ پھر غور کر لو اچھی طرح، شاید آپ کو شکل یاد نہیں ہوگی، ابو بکر صدیق تو ایسا آدمی نہیں ہے، یہ عمر ہوگا جلدی جاہو جلال میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ بلا لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کہ آپ نے ان کے عالم کو تھپڑ مارا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مارا ہے۔ اس بدبخت نے ایسے ایسے الفاظ ادا کیے، اگر یہ مجھے گالیاں دیتا میں برداشت کر جاتا، اگر یہ میری بیٹی عائشہ کو گالیاں دیتا میں برداشت کر جاتا، یہ میرے باپ ابو قحافہ کو گالیاں دیتا میں برداشت کر جاتا، یہ مجھے میری ماں کی گالیاں بنتا میں برداشت کر جاتا، لیکن اس نے میرے اللہ کے بارے میں ایسی بےہودہ بات کی ہے، میرے ایمان اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے نقد اس کو سزا دی ہے، نقد اس سے بدلا لیا ہے اور اس طرح مجھے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق کوئی گواہ بھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو وہاں اکیلا تھا، سارے یہی تھے۔ عرض سے اللہ نے گواہی دی۔ دیکھو شریف آدمی غصہ بڑی دیر سے آیا ہے لیکن آیا بڑا ٹیٹ ہے۔ ایمان والے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے، اللہ کے لیے غصہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے غصہ کرتے ہیں۔ غصہ آ جائے غصے کو دبا لو، غصے کو ختم کرو، سائڈ پہ لگاؤ، یہ باتیں بیچ بیچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جی بس کنٹرول نہیں رہا، یہ باتیں غلط ہیں۔ آپ کسی ذمہ دار کے سامنے اپنے آپ کو بے قابو کر کے بغیر کنٹرول کے دکھا دو، پھر آپ کی بات سچی ہے۔ آپ کی اگر جرت ہے آپ اپنے ایم این اے ایم پی اے کے منہ کے سامنے جا کے اس کو گالی دو، پھر میں مانوں گا یار آپ غصے پہ کنٹرول نہیں رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا